تو یہ بارش ہمارا امتحان بھی لے رہی ہے کہ یہ پانی کی بوندیں ہیں، بارش کے قطرات ہیں، برستے ہوئے تیر نہیں ہیں۔ اللہ کا شکر یہ ہے کہ آپ محبت میں کھڑے نکلے، آپ کو بارش نے روکا نہیں، بارش ہوتی رہی اور عزادار ایک مجلس سے اٹھ کے دوسری مجلس میں جاتے رہے، لیکن جب ایام عزائے حسینیہ میں بارش ہوتی ہے تو میرا دل اتنا ضرور کہتا ہے، اے بادلوں کاش کو سن 61 ہجری کے محرم میں کربلا میں برس گئے ہوتے۔ تو جو چھوٹے چھوٹے بچے کہہ رہے تھے ہائے پیاس مارے ڈال رہی ہے، ہائے پیاس مارے ڈال رہی ہے، ان کو کچھ راحت مل جاتی، کاش کو روز عاشور یہ بادل برس جاتے۔ تو عزیزان گرامی، ہم محبت رسول میں حسین پر رو رہے ہیں۔ آج کربلا کے کس شہید کا ذکر کروں؟ جب محبت کی بات آ گئی ہے تو دل یہ چاہتا ہے کہ حسین کے بچپن کا ساتھی، بچپن کا دوست، فقیہ اہل بیت حبیب ابن مظاہر کا ذکر کر کے مجلس تمام کر دوں۔ جو لوگ کربلا گئے ہیں انہیں دیکھا ہوگا کہ حبیب کی قبر الگ بنی ہوئی ہے۔ حبیب ابن مظاہر کی 72 شہیدوں میں چند شہید ایسے ہیں جن کی قبریں الگ ہیں، ایک حبیب کی، ایک باب الحوائج مولا ابوالفضل عباس کی، ایک ہر کی۔ ہر کے قبیلے والے ہر کے لاشے کو اٹھا لے گئے تھے، اس لیے آپ جب زیارت پہ گئے ہوں گے تو آپ کو محسوس ہوا ہوگا کافی دور پر حضرت ہر کا روضہ ہے۔ عباس کی قبر اس لیے الگ بنی کہ علم بردار لشکر حسینی تھے، لیکن امام سجاد سے میں یہ پوچھوں گا کہ مولا حبیب کی قبر کیوں الگ بنائی؟ ہائے ہائے، دیکھیں ایک ایک چیز میں کچھ نہ کچھ راز ہیں۔ حبیب کی قبر الگ کیوں بنی؟ تو جب ہم نے اپنی فقہ کا قانون پڑھا تو ہماری فقہ میں قبر بنانے کے بھی مسائل ہیں کہ قبر کیسی بنائی جائے۔ عام آدمی کی قبر زمین سے 4 انگل اونچی نہیں ہونا چاہیے، مکروہات میں ہے۔ ایک عام آدمی کی قبر اگر بنے تو بہتر یہ ہے کہ زمین کے برابر ہو، اگر اونچی ہو تو بس اتنی اونچی ہو کہ 4 انگل سے کم ہو۔ لیکن جو فقیہ ہو، جو علوم آل محمد کی نشر و اشاعت کر رہا ہو، اس کے لیے یہ حکم ہے کہ ان کی قبریں بلند بناؤ تاکہ لوگوں کی زیارت گاہ بنے۔ توجہ کیجئے گا، لوگوں کی زیارت گاہ بنے۔ اچھا اب اسے بھی یاد رکھیے کہ امام نے، چوتھے امام نے حبیب ابن مظاہر کی قبر کو الگ بنایا، اور قبر بھی ایسی جگہ پہ بنی کہ آج بھی حبیب دربان کا کام کر رہے ہیں۔ وفاداری کا ثبوت آج بھی دے رہے ہیں، بک جانے والا نہیں، ڈر جانے والا نہیں، آل محمد کی دفاع میں اپنی جان کو قربان کر دینے والا۔ تو اسے خط لکھا، حبیب میں نرغہ اعداء میں گر چکا ہوں، اگر امکان میں ہو تو میری مدد کے لیے آ جاؤ۔ اچھا یہ خط بھی حسین نے اس لیے لکھا کہ لشکر یزیدی بڑھتا جا رہا ہے، زینب گھبرا رہی ہے، بھیا آپ بھی کسی کو بلائیے،
بھیا آپ بھی کسی کو بلائیے، بھیا آپ بھی کسی کو خط لکھیے۔ بہن کے کہنے پہ حبیب کو خط لکھا۔ حبیب کو جب یہ خط کوفے میں پہنچا ہے تو اس وقت حبیب کھانا کھا رہے تھے، اور ان کی زوجہ یہ کہتی ہیں کہ آج میں نے حبیب کی پسند کا کھانا پکایا تھا۔ حبیب کے لقمہ گلوگیر ہو رہا تھا تو حضرت حبیب نے فرمایا محسوس ہوتا ہے کوئی مہمان آنے والا ہے، لقمہ حلق میں پھنس رہا ہے، کہ اتنی دیر میں کسی نے دق الباب کیا، دروازہ کھٹکھٹایا۔ حبیب نے دسترخوان پر سے آواز دی، کون؟ آنے والا کہتا ہے میں حسین کا قاصد۔ بس اتنا سننا تھا۔ حبیب دسترخوان سے کھڑے ہوئے اور اتنی تیز دوڑے کہ ایک پیر میں جوتی ہے، دوسرا پیر خالی۔ خط کو لیا، چوما، آنکھوں سے لگایا، سر پہ رکھا، اور رکھنے کے بعد اب حبیب خط کو کھولتے ہیں۔ حبیب میرے بچپن کے دوست، نرغہ عادہ میں مجھے گھیرا گیا ہے، کیا تم میری مدد کے لیے آ سکتے ہو؟ کوفے کے حالات اتنے خراب تھے کہ حبیب نے خط کو چھپایا، آنکھوں کو پوچھا، گھر کے اندر آئے تو زوجہ نے پوچھا حبیب خط پڑھا؟ کہاں پڑھا؟ حسین نے کیا لکھا ہے؟ کہ حسین نے اپنی مدد کے لیے بلایا ہے، حسین کربلا میں نرغہ عادہ میں گر گئے ہیں۔ زوجہ نے سوال کیا ارادہ کیا ہے؟ حبیب نے تقیہ کے طور پر، کیونکہ ماحول اتنا خراب تھا، کہ ارادہ کیا ہے؟ میں گھر میں بیٹھوں گا، میں کیا جاؤں؟ اللہ اکبر، اتنا سننا تھا۔ حبیب کی زوجہ اپنی جگہ سے کھڑی ہو گئی اور اپنی چادر کو سر سے اتارا، اور اتارنے کے بعد حبیب کی طرف پھینکا اور کہا حبیب یہ چادر اوڑھ کے گھر میں بیٹھ جاؤ اور اپنی تلوار مجھے دے دو۔ ارے فاطمہ کا لال بلائے، روتے رہو، زاداروں پرسا دیتے رہو، بس مجلس ختم ہو رہی ہے۔ جزاک اللہ، جزاک اللہ، بھی آپ بہت روئیں گے۔ حبیب رونے لگے، اے مومنہ میں تیرا امتحان لے رہا تھا، میں ابھی جاتا ہوں۔ اس کے بعد یہ نہیں ملا کہ حبیب دسترخوان پر بیٹھے ہو، کھانا کھایا ہو، گھوڑے کو لیا، غلام کے حوالے کیا، غیر معلوم راستے سے لے جا، میں پیچھے پیچھے آتا ہوں۔ حبیب کو آنے میں دیر ہوئی تو حبیب نے اس عالم میں دیکھا کہ غلام گھوڑے کے گلے میں باہیں ڈالے ہوئے گھوڑے کے منہ پہ منہ رکھ کے کہہ رہا ہے گھبرا نہیں، رو نہیں، اگر میرا آقا نہ آیا تو میں تجھ پر سوار ہو کے کربلا چلوں گا۔ حبیب رونے لگے۔ جزاک اللہ، جزاک اللہ۔ بی بی زہرا اجر دیں گی آپ کو۔ روز محشر آپ کی آنکھیں رونے سے بچیں گی، حسین پر رو رہے ہیں آپ۔ حدیث میں جو آنکھیں امام حسین پر روئیں گی، روز محشر اللہ ان آنکھوں کو رونے سے بچائے گا۔ حبیب گھوڑے پر سوار ہوئے، گھوڑے کو تیزی سے دوڑایا، کربلا کی زمین پر جیسے گھوڑے نے اپنا پہلا قدم رکھا، حسین اپنی جگہ سے کھڑے ہو گئے۔ اللہ اکبر، مرحبا، چلو عباس، حبیب آ رہا ہے۔ چلو علی اکبر، حبیب آ رہا ہے۔ حبیب کا استقبال ہوا، صلی اللہ کے نعرے لگے، خیموں میں آواز گئی،
زینب نے کہا فضا دیکھو باہر یہ صلی اللہ کے نعرے کیسے. فضا نے خیمے کا پردہ اٹھایا, دیکھا حسین حبیب کو گلے لگائے ہوئے ہیں. فضا نے کہا شہزادی آپ کے بھائی کا بچپن کا دوست آ گیا حبیب. کہا فضا اتنی زحمت اور کرو, حبیب کو جا کے میرا سلام کہہ دو, حبیب کو میرا سلام کہہ دو. فضا آئی, حبیب مبارک ہو, علی کی بیٹی تجھے سلام کہہ رہی ہے. ارے اتنا سننا تھا, حبیب نے منہ پہ تماچے مارے, اللہ رے مصیبت اہل بیت, شہزادیاں غلاموں کو سلام کہلوائے. بس ختم ہو گئی مجلس. انشاءاللہ آج بھی آپ روتے روتے اٹھیں گے صف اعضاء سے. دن گزرتے گئے, اب حبیب خیام حسینی کا پہرا دے رہے ہیں, خیام حسینی کا پہرا حبیب دے رہے ہیں. خیموں کے چاروں طرف حبیب گھوم رہے ہیں کہ ایک بار حبیب کے کانوں میں ایک آواز آئی, اور وہ یہ آواز تھی, بھیا نانا کے دوستوں نے نانا سے وفا نہیں کی, بابا کے دوستوں نے بابا سے وفا نہیں کی, نانا کے ساتھیوں نے نانا سے وفا نہیں کی, بابا کے ساتھیوں نے بابا سے وفا نہیں کی, بھیا حسن کے ساتھیوں نے بھیا حسن سے وفا نہیں کی. تم نے بھی اپنے ساتھیوں کو آزما لیا ہے, کہیں ایسا نہ ہو کہ کل جب صبح بازار شہادت گرم ہو تو ساتھی ساتھ چھوڑ دیں. تو ایک مرتبہ امام حسین نے فرمایا کہ بہن زینب میرے ساتھی نانا کے ساتھیوں جیسے نہیں, بابا کے ساتھیوں جیسے نہیں, بھیا حسن کے ساتھیوں جیسے نہیں. لیکن یہ گفتگو حبیب نے سن لی. حبیب گھوڑے سے اترے, اصحاب حسینی کو جمع کیا, اور جمع کرنے کے بعد کہا علی کی بیٹی کو ہم پر اعتماد نہیں ہے, علی کی بیٹی کو ہم پر بھروسہ نہیں ہے, ہمیں بھروسہ دلانا ہے. لوگوں نے ہاتھوں کو جوڑا, حبیب کیسے بھروسہ؟ کہا اپنے نیزوں کی انیوں پر اپنے سینوں کو رکھو, اپنی ننگی تلواروں کو اپنے گلوں پر رکھو, اور حسین کو میں آواز دے رہا ہوں, انصار حسین اپنے سینوں کو نیزوں پر رکھتے ہیں, تلوار گلے پر, یا ابا عبداللہ باہر آئیے. جزاک اللہ جزاک اللہ, پرزہ دیتے رہو عزاداروں. حسین باہر آئیے, حسین باہر آئے. اب جو یہ منظر دے گا, حبیب یہ کیا, حبیب یہ کیا, کہ آقا شہزادی کو ہم پر اعتماد نہیں ہے نا, شہزادی سے کہہ دیجئے شہزادی حکم دے دیں تو ہم اپنے سینوں کو اتنا زور دیں گے کہ ہمارے نیزے ادھر سے ادھر نکل جائیں گے, ہم اپنے ہاتھوں سے اپنے گلوں کو کاٹ لیں گے. حسین نے گلے لگا لیا. ارے یہ شب عاشور ہے, یہ شب عاشور ہے. اب جو زینب کو خبر ہوئی, فضا جا کے کہہ دو ہمیں تم پر بھروسہ ہے, ہمیں تم پر اعتماد ہے. لیکن ایک وقت وہ آیا کہ جب سب گلے کٹائے سو رہے تھے, حسین اکیلے گلے کہہ رہے تھے, کہاں ہو میرے مددگاروں. جزاک اللہ جزاک اللہ. سب نے اپنا وعدہ وفا کیا, سب نے اپنا وعدہ وفا کیا, سب نے اپنا وعدہ وفا کیا, سب نے اپنا وعدہ وفا کیا. مسلم ابن اوسجا
جب ذبح ہونے والے تھے، شہید ہونے والے تھے، تو حبیب کو بلایا. حبیب ایک وصیت ہے اور وصیت کر نہیں پا رہے تھے، اتنے کمزور ہو چکے تھے، تو اشارہ حسین کی طرف کیا کہ حبیب حسین کا خیال رکھنا، حبیب حسین کا خیال رکھنا. حبیب نے دبدبائی ہوئی آنکھوں سے کہا اے مسلم، ارے جب تک کہ حبیب زندہ رہے گا، ارے حبیب خیال رکھے گا. ارے جب سب مار ڈالے گئے تو زینب فریاد کر رہی ہے اے حبیب. اے حبیب. حضرت حبیب کا لاشا تڑپنے لگا. لبیک لبیک. اللہ اکبر. بس آخری دو جملے اور مجلس تمام ہے. آخری دو جملے سن لیجئے. اے میرے دوستو ایک بات بتاؤ، کسی کے اچھے دن اگر برے دنوں میں بدل جائیں تو اسے اپنے اچھے دن کتنے یاد آتے ہیں. ارے کل تک یہ تھا کہ جب میں نے سلام کہلوایا تو حبیب نے اپنے منہ پہ تماچے مارے. ارے یہ قیامت آ گئی کہ زینب ہمیں سلام